حمد و ثنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، اور درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بھائیوں، سلسلہ الصحیحہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خصلتان اخف علی الظہر، دو خصلتیں ہیں جو پشت پر بڑی ہی ہلکی ہیں، یعنی ان کا ادا کرنا بڑا ہی آسان ہے، لیکن وَأَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ، لیکن اللہ کا جو ترازو ہے جو قیامت کے دن قائم کیا جائے گا، جس کے اندر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بھی رکھ دی جائیں تو وہ ان کو بھی سما جائے، لیکن یہ دو خصلتیں اس کے اندر بڑی ہی بھاری ہیں۔ وہ کیا ہے؟ طول الصمت، ایک ہے لمبی خاموشی، دوسری وحسن الخلق، اور اچھا اخلاق۔ یعنی ایک بندہ یہ سوچ کر چپ رہتا ہے کہ میری یہ زبان جو ہے یہ دوسروں کو تکلیف دے گی، تو یہ اس کا چپ رہنا بھی نیکی ہے، نہ صرف نیکی ہے بلکہ یہ چپ رہنا، خاموشی کل قیامت کے دن اس ترازو کے اندر ایک وزن رکھتی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ چپ رہنا یہ کوئی عمل نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، بولنا عمل ہے، کلام کرنا یہ عمل ہے، چپ رہنا کوئی عمل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خاموشی کو، جو بندہ اس نیت سے، اس ارادے سے چپ رہتا ہے، نہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ چغلی کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ گالی دیتا ہے، تو اس خاموشی کو اللہ تعالیٰ نے ترازو میں رکھا جائے گا۔ اور جب اثقل فی المیزان، میزان میں بہت بھاری یہ نیکی ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگ قیامت کے دن وہ جہنم میں دھکیلے جائیں گے اپنی زبان کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری تعداد زیادہ جہنم میں دیکھی ہے، تو ایک لمبے ہاتھوں والی عورت نے جو گفتگو کی مہارت رکھتی تھی، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہماری تعداد زیادہ کیوں ہوگی؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر، تم اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو، وتکثرن اللعن، اور جہاں بیٹھتی ہو سب کچھ کھنگال ڈالتی ہو، لعن تان بہت زیادہ کرتی ہو۔ یعنی دونوں کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ، کہ بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناراض کر دیتا ہے، لا یلقی لہا بالا، وہ بندہ اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناراض کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جہنم میں گرا دیتا ہے، اس ایک کلمے کی وجہ سے۔ قرآن مجید کے اندر آپ کو اس کی بے شمار مثالیں مل جائیں گی۔ مثلا فرعون کا کلمہ انا ربکم الاعلی، اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، اللہ نے فرمایا کہ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اور اس میں ہر اس بندے کے لیے عبرت ہے جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے۔ یہودیوں کا کلمہ، عیسائیوں کا کلمہ کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بات اس قدر بھاری ہے، تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال، اور بھی حدہ، اور پہاڑ اپنی جگہ سے گر پڑے، ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ ان ظالموں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی۔ عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس کا کلمہ قرآن مجید کے اندر اس کے کئی کلمے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں جو بڑے ہی خطرناک تھے۔ ان میں سے ایک کلمہ اس کا یہ تھا، لئن
لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها العذل، کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے، تبوک سے واپسی پر اس نے یہ کہا تھا کہ جب ہم مدینہ شہر واپس جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو مدینے شہر سے نکال دے گا۔ اشارہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، یعنی نعوذ باللہ اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نسبت کر کے کہہ رہا تھا کہ جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال دے گا۔ اس آیت کے فوراً بعد سورہ منافقون کے اندر اللہ نے بیان کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے۔ صحابہ کی توہین غزوہ تبوک کے موقع پر یہ ان منافقین نے صحابہ کی توہین کی، یعنی ایسی باتیں کی صحابہ کے بارے میں کہ یہ لوگ کھانے پینے کے جو ہیں تو شدائی ہیں لیکن میدان جنگ کے بزدل ہیں۔ کچھ نے یہ باتیں کی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی، انہوں نے روم کے ساتھ یہ جنگ تھی غزوہ تبوک، انہوں نے رومیوں کو عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے، لیکن کل جب ان کا رومیوں کے ساتھ پالا پڑے گا تو دیکھنا رومی انہیں رسیوں کے ساتھ باندھ رہے ہوں گے۔ اور دوسرے نے کہا کہ اگر ساتھ ہی 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے بھی پڑے تو مزہ آ جائے گی۔ ان کی مجلسیں لگی ہوئی تھی۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر ذکر کیا ہے، تو آگے سے انہوں نے کہا جی ہم تو کھیل تماشا ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ فرمایا والا انسان تو ہم لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ ایسی باتیں کرتے ہو تو کہتے ہیں ہم تو یعنی کھیل تماشے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ کل کہہ دیجیے بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تمہیں کھیل تماشے کے لیے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات یہ ملی ہیں؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت تراشو، تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ یعنی زبان کا استعمال دین کے بارے میں، دین کو کھیل تماشا بنانا، یہ بندے کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ دین مذاق کی چیز نہیں ہے، یعنی ان معاملات میں بندہ خاموش رہے تو نجات پا جائے گا۔ اس طرح پچھلے جمعے کی حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یوزن ابن آدم، کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیسے؟ یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے اور میں زمانہ ہوں، میں زمانے کو پلٹتا ہوں، پھیرتا ہوں۔ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ فلاں دن منحوس ہے، اپنی ہی غلطیوں کو دنوں پر ڈال دینا۔ جس طرح کہ مشرکین مکہ 3 مہینے حرمت والے پے در پہ آئے ہیں تو حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، لیکن جب سفر کا مہینہ آیا تو اپنا جو پیشہ تھا آدھا لوٹ مار کا، قتل و غارت گری کا، جب اپنے گھروں سے نکلتے تھے، گھر خالی ہو جاتے تھے، پھر کوئی پلٹتا تھا کوئی نہیں پلٹتا تھا، انہوں نے اپنے اس کام کو نہیں دیکھا، بلکہ لیکن جب لوگ اس مہینے بہت زیادہ قتل ہوتے تھے تو یہ کہہ دیا یہ مہینہ ہی منحوس ہے۔ اس طرح کسی کا کوئی کام خراب ہو جائے تو یہ کہنا کہ فلاں آج پتہ نہیں کس سے ملاقات ہوئی ہے، فلاں شخص تو ہے ہی منحوس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ سفرا، سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی کہ ایسا کلمہ ہے جو اللہ نے فرمایا کہ یوزن ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یعنی اتنی سخت بات کرتا ہے۔ لمبی خاموشی یہ ایک بندے مومن کا شعار ہونا چاہیے، اسی میں نجات ہے۔ حالانکہ خاموشی آپ دیکھیں کوئی عمل نہیں ہے، بولنا عمل ہے، لیکن ایک بندہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ خاموش نہ رہے بلکہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرے تو یہ اور زیادہ ترازو کو جھکانے کا باعث بن جائے گی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کلمتانی حبیبتانی للرحمن، دو کلمے اللہ کو بڑے ہی پسند ہے، خفیفتانی علی اللسان، زبان پر ہلکے، ثقیلتانی فی المیزان، لیکن اللہ کے ترازو میں بڑے ہی بھاری ہیں، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صدقے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا خرچ کریں؟ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ کماؤ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، اپنی ذات پر بھی خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گنجائش ہی نہ ہو۔ بے شمار سوالات کیے، آپ نے فرمایا کہ کسی کو یعنی کہ پتہ بتلا دینا، کوئی راستہ پوچھ رہا ہے اس کو راستہ بتلا دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی کہنا صدقہ ہے۔ صحابہ نے کہا یہ بھی نہ ہو تو آپ نے فرمایا امسک عن الشر فانھا صدقہ، اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو اپنے آپ کو برائی سے روک لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی ایک بندہ اپنے گھر بیٹھ جائے یہ نیت کر کے کہ میں باہر نکلوں گا کسی سے لڑائی ہو جائے گی، یہ زبان بکنے کی عادی ہے کسی کو تکلیف دے گی، یہ چیزیں سوچ کر گھر بیٹھ جاتا ہے، یہ گھر میں بیٹھنا اس کے لیے نیکی ہے۔ فرمایا دو چیزوں کی اگر تم مجھے ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان کی ایک شرمگاہ کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سے مقام ہیں کہ جن میں بندے کو چپ رہنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دین کے معاملات کے اندر یہ ہنسی مذاق کی کوئی باتیں نہیں ہیں کہ بندہ دین کو ہنسی مذاق کا نشانہ بنا لے یا ایسے الفاظ استعمال کرے جن سے دین، اللہ اور اس کے رسول یا ایمان والوں کی توہین ہوتی ہو۔ مثلا ہمارے اللہ کا بار بار فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع الدعا، دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں کہہ دیجئے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ اتنی بڑی بات اللہ نے کی ہے، لیکن یہ کہنا جی کہ وہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، یعنی یہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ پر عیب لگا رہا ہے جہاں اس کے لیے خاموش رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ میری امت کے دلوں کے اندر جو وسوسے آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے جب تک بندہ اس کو زبان پر نہ لے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ دعا مانگتے چلا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کرتا ہے، لیکن زبان پر جیسے کلمے نہ لائے۔ کچھ افراد ہیں، کچھ لوگ کام ہیں کہ وہاں بندوں کو خاموش رہنا چاہیے۔ مثلا کوئی عبادت کی ہے، نفلی عبادت، فردی نماز ہے، فردی روزہ ہے، وہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ بندہ آ رہا ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، اس نے نماز ادا کرنی ہے، یہ حج کرنے جا رہا ہے۔ لیکن نفلی عبادات کو بندہ زیادہ سے زیادہ چھپائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ 7 بندے جن کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو صدقہ کرے تو صدقہ اس قدر مخفی ہو کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں نے کیا خرچ کیا، اس قدر مخفی۔ اپنی نیکیوں کا چرچا کرنا، اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ بندہ خاموش نہیں، جس ذات کے لیے تم نیکی کر رہے ہو وہ جانتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب قادسیہ فتح ہوا تو پیغام لانے والا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام لے کر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے، اور ساتھ اس نے یہ بات بھی کی کہ فلاں شہید ہو گیا، فلاں کمانڈر شہید ہو گیا،
یہ بات بتلانے کے بعد اس نے کہا کہ بہت سے اور لوگ شہید ہوئے ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے۔ عمر نے کہا کہ عمر جانے نہ جانے، عمر کا رب تو جانتا ہے، یعنی جس ذات کے لیے آپ نے کیے ہیں آپ وہ جانتے ہیں، اس لیے خاموش نہیں۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ برا خواب دیکھے، برا خواب، تو وہ اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے اور نہ اس پر عمل کرے۔ قرآن مجید کے اندر خواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اپنے اس خواب کو، حالانکہ خواب اچھا ہے، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ کیوں؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے خلاف کوئی سازش کریں گے، کوئی چال چلیں گے۔ اس میں کوئی نعمت ملنے والی ہے۔ اگر ایک بندے کو اچھا خواب آئے تو وہ کسی عالم سے بیان کرے جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے اور وہ اس کے لیے اس کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والا ہو۔ تاریخ کے اندر آتا ہے ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا تھا۔ اس خواب سے پہلے وہ مکہ گئی تھی حج کے لیے، تو پانی کی بڑی قلت تھی، بڑی ہی قلت تھی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ چرند پرند مرد اور عورتیں اس کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، ایسا خواب اس نے دیکھا۔ اس نے اپنی لونڈی کو کہا کہ وقت کا جو امام ہے علامہ ابن حزم، اس سے جا کر سوال کرو۔ لونڈی کرے سوال کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ جب اس لونڈی نے یہ خواب بیان کیا تو اس نے کہا یہ خواب تیرا نہیں ہو سکتا۔ ملکہ زبیدہ نے سے آ کر لونڈی نے بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے یہ خواب تیرا نہیں ہو سکتا۔ ملکہ زبیدہ نے کہا جا اسے بتلا یہ خواب ملکہ نے دیکھا ہے۔ اس نے کہا ان قریب اللہ تعالیٰ ملکہ سے کوئی ایسا کام لے گا جس سے چرند پرند مرد اور عورتیں فائدہ اٹھائیں گے۔ اور پھر ملکہ زبیدہ نے جب حج سے واپس آئی تو اس نے یہ کہا کہ نہر کھودی جائے۔ حنین سے انجینئروں کو بلایا تو انہوں نے کہا جی حنین سے پانی لایا جائے گا اور اتنا زیادہ خرچہ آئے گا کہ ایک چوٹ پر 1 دینار جو سونے کا خرچہ آئے گا۔ ملکہ نے کہا نہر کھودی جائے، 1000 سال تک یہ نہر چلی ہے۔ آج بھی سعودی گورنمنٹ نے اس کو ایک کھالے کی صورت میں محفوظ رکھا ہوا ہے، یعنی اتنی بڑی نیکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے لیے کوئی چال چلیں گے۔ یعنی اگر کوئی خواب اچھا ہے یا برا ہے تو ہر ایک کو نہ بندہ بیان کرتا رہے، خاموش رہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر اور بیوی کے جو تعلقات ہیں، ایک بندہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، خلوت کے لمحات گزارتا ہے، تو یہ ان معاملات میں وہ خاموشی اختیار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ بندہ بدترین ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، خلوت کے لمحات گزارتا ہے اور پھر آ کر لوگوں کے پاس بیان کرتا ہے۔ یعنی یہ یہاں بندے کو خاموش رہنا چاہیے۔ اس طرح ساتھیوں کی مجلس لگی ہوئی ہے تو مجلس میں کچھ باتیں ہو جاتی ہیں کسی کے بارے میں، تو یہ مجلس کی جو باتیں ہوتی ہے یہ امانت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجلس سے کوئی اٹھے اور وہ جا کر اس سے وہ بات بیان کرے کہ تیرے بارے میں تو یہ باتیں ہو رہی تھی۔ یعنی یہ شیطان جو ہوتا ہے یہ کسی کو ڈاکیا بنا لیتا ہے۔ جو پتھر انہوں نے اسے مارا ہے وہ تو لگا نہیں، لیکن یہ اس نے اٹھا کر وہاں تک بات پہنچا دی، بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا۔ اللہ کے نبی کا فرمانا علی مجالس بالامانت، یہ مجلس کی جو باتیں ہوتی ہے یہ امانت ہوتی ہے۔ ہاں اگر مجلس میں کسی کے قتل کے بارے میں کسی کے ساتھ یعنی زیادتی کی بات ہو رہی ہے تو پھر اسے آگاہ کیا جا سکتا ہے کہ بھائی ہوشیار رہنا، تیرے خلاف یہ پلاننگ ہو رہی ہے، کیونکہ گناہ کے کام میں کوئی تعاون نہیں، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل امتی معافن الا المجاہر، اللہ تعالیٰ میری
امت کے سارے افراد کو معاف کر دے گا سوائے مجاہر کے۔ مجاہر کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی علماء نے تشریح کی ہے، مجاہر وہ ہے جو علی الاعلان گناہ کرتا ہے، جسے نہ اللہ کا خوف ہے نہ لوگوں سے حیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں کرے گا، باقی ساری میری امت کو معاف کر دے گا۔ دوسری تشریح علماء نے مجاہر کی ہے کہ ایک بندہ تنہائی کے اندر رات کی تاریکی میں گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن صبح ہوتی ہے وہ پھر لوگوں کے پاس آتا ہے اور آ کر لوگوں سے بیان کرتا ہے کہ رات میں نے یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پردے کو فاش کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو معاف کر دے گا لیکن مجاہر کو معاف نہیں کرے گا۔ مجاہر کون ہے؟ جو رات کی تاریکی میں گناہ کرتا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے آ کر دن کو بیان کرتا ہے۔ یعنی اگر ایک بندے سے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے رات کی تاریکی میں تو وہ اور اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے تو اس پر خاموشی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، گناہ کا چرچا نہ کرے، جہاں اس کے لیے خاموش رہنا بہتر ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کو چھپائے، کیونکہ نعمتوں کا جب چرچا کیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ہر نعمت والے پر حسد کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں پھر کسی کو کوئی اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دے دی ہے، پہلا بچہ ہے، یا کوئی اور نعمت ہے تو وہ فیس بک پر یوٹیوب پر وہ اپنی ویڈیو ڈال رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو جی ہمارے گھر یہ چیز آئی ہے، اور پھر حسد کا شکار بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا نظر بد حق ہے، نظر بد جو ہے یہ اونٹ کو ہنڈیا میں اور بندے کو قبر میں ڈال دیتی ہے، اس قدر شدید ہے۔ میری امت میں سب سے زیادہ اموات اللہ کے نبی نے فرمایا نظر بد سے ہوگی۔ بندہ پہاڑ پر چڑھتا ہے اور نظر بد اسے پہاڑ سے گرا دیتی ہے۔ بے شمار حدیثیں ہیں نظر بد کے بعد۔ یہ حدیث کس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اس نعمت کو چھپائے، اس میں خاموشی اختیار کرے۔ اس طرح بندے کے لیے یہ جائز بھی نہیں ہے کہ اپنے عیب بیان کرنا، اپنے عیبوں پر خاموش رہنا ضروری ہے۔ وہاں کسی کا اگر اس نے کوئی عیب دیکھا ہے تو اس کو بھی چھپائے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اپنے رازوں کو وہ لوگوں سے نہیں بیان کرتا، اپنے گناہوں کو۔ یعنی یہ ایک اصول ہے کہ جو بندہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے یا نہیں کی، توبہ کی ہے یا نہیں کی، اور اس نے گناہ پر گناہ کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پردہ ڈال دیا، ایسا نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے رسوا کرے گا کہ دنیا میں تو میں نے پردہ ڈال دیا، لوگوں کے سامنے بیان کرے، کیونکہ اللہ کا ایک نام ہے وہ ستیر ہے، وہ ذات بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں لائے گا اور ساری مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنی ایک جانب ڈال کر اس بندے کو اکیلا اپنے سامنے کر لے گا اور اس سے گناہوں کا اقرار کروائے گا کہ فلاں موقع پر تنہائی میں تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ جب وہ اقرار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا سترت فی الدنیا غفرت لکم اليوم، کہ میں نے دنیا میں پردہ پوشی کی رکھی تو آج میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ لیکن اگر ایک بندہ گناہ پر گناہ کرتا جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی اور پھر لوگوں کے سامنے اس راز کو فاش کر رہے ہیں۔ جب دنیا میں اس کا راز فاش ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، وہ چاہے معاف کرے چاہے معاف نہ کرے۔ اس طرح اپنی دعاؤں کو، ایک بندہ دعا کرتا ہے، دعا کی توفیق مل جانا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ دعا کرتا ہے تو اپنی دعاؤں کو بھی بندہ چھپائے لوگوں سے، یہ نہیں جی کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہم دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، کہ اس نے اپنے رب کو پکارا پوشیدہ آواز میں۔
خفیہ دعا کرنا، پوشیدہ آواز میں اللہ کو پکارنا، یہ اس بندے کے قوی ایمان کی دلیل ہے کہ میرا رب جو اونچی آواز کو سن سکتا ہے وہ پوشیدہ آواز کو بھی سنتا ہے۔ اور یہ اللہ کے لیے حسن ادب ہے، یعنی بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اونچی آواز کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب آپ آہستہ آواز میں اللہ کے ساتھ دعا کریں گے تو آپ کی زبان زیادہ ساتھ دے گی۔ دعا بہت بڑی نعمت ہے، اس کو چھپانا یہ ایک بندے کے قوی ایمان کی دلیل۔ اپنی تکلیفوں کو، یہ نہیں ہے اگر ایک بندے کو کسی تکلیف میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا ہے تو ہر ایرے گہرے سے اس کا ذکر نہ کرے، ہر ایرے گہرے سے، ہاں اللہ تعالیٰ سے ذکر کرے۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں شکایتیں کرتا ہوں، میں اپنے غم کا اظہار کرتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ہمارے ہاں قصے کہانیاں بنائے ہوئے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام ہر وقت روتے ہی رہتے تھے۔ ہاں اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو کسی ماہر آدمی سے، کسی عقل مند آدمی سے جو اس شکایت کا ازالہ کر سکے، کوئی ڈاکٹر ہے اس سے اپنی تکلیف کا اظہار کیا جا سکتا ہے، وہ بھی حل کے لیے، ورنہ ہر ایرے گہرے کے پاس اپنی شکایتوں کو ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اس طرح بعض اوقات آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ فیس بک پر، انٹرنیٹ پر اپنے مالی حالت کی، اپنی تنخواہ کا، اپنے روپے پیسے اور بینک بیلنس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ان میں بھی خاموش رہنا لازمی ہے، کیوں؟ یہ تکبر کا اظہار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ جس بندے کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو اللہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جی میری اتنی تنخواہ ہے، یہ میرا اتنا لباس ہے، یہ میری کار ہے، یہ آج میں نے اتنے کی خریدی، یعنی یہ وہ باتیں ہیں جن میں ایک بندے کو خاموش رہنا چاہیے۔ ہاں حق بات ہو، دین کی تبلیغ ہو، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے بلیغوا انی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک آیت ہی۔ حق میں آپ گونگے نہ بنیں۔ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے تو اس کو نہ چھپائے، اس کو بیان کرے تاکہ یہ ظلم رک جائے۔ نکاح ہے، نکاح کو اعلان کیا جائے تاکہ معاشرے کے اندر پتہ چلے کہ اس عورت کا اس مرد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نکاح پر ہے، طلاق کو بھی نہ چھپایا جائے۔ اس طرح نسب کے جو معاملات ہیں ان کو چھپانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہاں نیکی کو جو ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ذات مجھے شفا دیتی ہے۔ اپنی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ یہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کا خزانہ ہے، جنت کا خزانہ۔ اس طرح یہ بارش کے موسم میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے وقت کہا کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے آج کے بارے میں کیا کہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا تمہارا رب کہتا ہے کہ آج میرے کچھ بندے مومن بن گئے ہیں، ان کا ایمان نکھر گیا ہے، اور کچھ بندے جو ہیں وہ کفر کی گھاٹی میں داخل ہو گئے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کہا یہ بارش اللہ کی دین ہے، اللہ کے فضل کی وجہ سے برسی ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان نکھر گیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا یہ فلاں بارش جو ہے یہ فلاں ستارے کی دین ہے، فلاں ستارے نے گردش کی ہے تب یہ بارش ہوئی ہے۔ یہ لوگ اس ایک کلمے کی وجہ سے کفر کی وادی میں داخل ہو گئے۔ اور ہمارے ہاں آپ یہ دیکھ لیں کہ اولاد فلاں دیتا ہے، رزق فلاں دیتا ہے، فلاں کا کرم ہے، فلاں کا کرم ہے۔ یہ لوگ کس قدر قابل مذمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی نعمت کو غیر کی طرف منسوب کرنے والوں کو کہا ہے کہ اس ایک کلمے کی وجہ سے کفر کی وادی میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اولاد فلاں دیتا ہے، کرم ہم پر فلاں ہستی کا ہے، وہ لوگ کس قدر قابل مذمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ بات کو سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔